بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے ایک اہم پہلو اس کا معجزہ ہونا ہے۔ جیسے کلام الہی ہونا اس کی عظمت کا ایک پہلو ہے، کتاب تلاوت ہونا یہ اس کی عظمت کا ایک پہلو ہے، اسی طرح معجزہ ہونا یہ بھی اس کی عظمت کا ایک پہلو ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والا۔ معجزہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب افعال سے ہے، اس کا معنی عاجز کرنے والی چیز۔ معجزہ اس وجہ سے ہے اس نے اپنی مثال اور نظیر پیش کرنے سے ما سوی اللہ کو عاجز کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو عاجز کر دیا۔ اللہ کے سوا ساری کائنات مل کر بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکی اور عاجز آ گئی، اور یہ عاجز کرنے والا کلام ہے، اس لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز سے عاجز کیا، یعنی کس چیز کی مثل اور نظیر پیش کرنے سے اس نے عاجز کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی خوبیاں رکھی ہے، اس کی کسی بھی خوبی کی نظیر مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو نبوت کے دلائل کے طور پر معجزات عطا فرمائے۔ ہر نبی کے معجزات حالات اور زمانے کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جادو کی بڑی شہرت تھی۔ اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ جادوگر حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ان کے زمانے میں طب اور حکمت کے بڑے چرچے تھے، بڑی شہرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایسے معجزات عطا فرمائے کہ اس زمانے کے حکیم اور طبیب پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ مردے کو کہتے اٹھ جا تو اٹھ جاتا، برس کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تو ٹھیک ہو جاتا، اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جاتا۔ تو یہ دیکھ کر طبیب اور حکیم سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ہم زندہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا بڑا عروج تھا۔ عرب کا بچہ بچہ فصیح تھا، بچے بچے کا کلام فصیح اور بلیغ تھا۔ ان لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، اپنے بولنے کے انداز پر بڑا فخر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی نوعیت اور کیفیت کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم کی صورت میں ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ عرب کے سارے فصحاء مل کر بھی اس جیسی ایک سطر نہیں لکھ سکے، ہزارہ کوششیں کی گئی لیکن ایک سطر تک نہیں لکھ سکے۔ اور جب قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس کی صرف 3 آیات ہے، 10 کلمات ہے، اور جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو لے جا کر لٹکا دیا۔ عرب کا جو سب سے بڑا فصیح تھا، جسے عرب افصاح سمجھتے تھے، یعنی سب سے زیادہ زبان کا ماہر سمجھا جاتا تھا، جس کے فصیح ہونے کا اور جس کے فصاحت کا شہرہ تھا، اس کا ایک نام تھا، اس کا چرچا تھا، اس نے جب سورۃ الکوثر پڑھی تو اس نے اس کے نیچے ایک جملہ لکھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما هذا قول البشر۔ اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید کی یہ عظمت ہے کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔